بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جی کہ تم میں سے بہترین چنا ہوا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری آج کی اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام احباب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قاری عبد المنان ناصر اور معلم ہیں اور ماشاءاللہ قرآن کریم کو پڑھانے کا اور قرآن کریم کو جو سکھانے کا جو انداز ہے اس وقت تک بہت آسان جو طریقہ کار ہے وہ قاری صاحب نے اس کو وضع کیا ہے اور اس کو سکھایا ہے حرم کے اندر۔ اور حرم میں ماشاءاللہ قاری صاحب معلم بھی ہیں اور معلم کی حیثیت سے قاری صاحب کام کر رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہے قاری عبد المنان صاحب۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ آپ سنائیں۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں ذرا، آپ خود کروائیں، میں نے تو تھوڑا سا تعارف کروا دیا، آپ بھی کروائیں۔ جی الحمدللہ، میرا نام قاری عبد المنان ناصر ہے اور ملتان سے تعلق ہے میرا۔ ماشاءاللہ تبارک الحمدللہ، اللہ رب العزت سے مانگتا تھا کہ اللہ اپنے گھر کا خادم بنا، خادم القرآن بنا دیا الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، کتنے عرصے سے آپ حرم میں پڑھا رہے ہیں؟ حرم میں 2015 سے ماشاءاللہ، یعنی 2015، 5 اور 4، 9 سال سے تقریباً۔ کرونا آ گیا بیچ میں، اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا تھا۔ جی ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو حرم میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑوں کو پڑھاتے ہیں؟ نہیں، حرم میں جو حجاج آتے ہیں نا دنیا بھر سے، ان کو میں پڑھاتا ہوں، خاص طور پہ اردو سپیکنگ۔ جی جی۔ اور اردو سپیکنگ کے پڑھانے والے یعنی جو آپ سے جو پڑھنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اس میں آپ نے تو ماشاءاللہ بڑا تجربہ حاصل کر لیا ہوگا۔ جی الحمدللہ۔ آپ اس تجربے کو تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے مطلب کیا حاصل کیا ہے 9-10 سال میں؟ اصل میں میری ایک دلی تمنا تھی کہ ہمارے ہاں تقریباً 90% لوگ قرآن تو دور کی بات الف با صحیح پڑھنا نہیں جانتے۔ بالکل صحیح۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ الف بے تے سے کر کے پڑھتے ہیں۔ جی کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ تو اکثر میں لوگوں سے جب پوچھتا تھا تو وہ مجھے یہی کہتے بیٹا ہمیں تو قرآن ہی نہیں آتا، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ پڑھنا بالکل۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 90% لوگوں کو قرآن نہیں آتا۔ قاری صاحب 99%، 99%، اتنا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تجربہ 1% جو ہے نا وہ اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے یہاں قرآن سے شغف نہیں ہے، محبت اتنی زیادہ، یعنی وراثتی طور پہ ہم ضرور پڑھتے ہیں، موروثی تلاوت، موروثی قرآن کو سننا وراثت کے طور پہ، جی ہم نے باپ دادا کو پڑھنے میں دیکھ لی، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنے والے 99% نہیں، 1% ہے۔ جی الحمدللہ۔ جیسے آپ نے پوچھا تو میں نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک ایسا قاعدہ ڈیزائن کیا، یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں۔ اچھا جی، اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ ابھی بہت کمپلیٹ نہیں ہے قاری صاحب، کمپلیٹ نہیں ہے، یہ جھلک ہے صرف، یہ ایک جھلک ہے۔ قاری صاحب آپ ذرا بتاتے جائیں، میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا وہ روشنی ڈالتا جاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو پہلا صفحہ ہے قاعدۃ الحرمین کا، اس میں الف سے لے کر یا تک حروف کی پہچان دی گئی ہے، ماشاءاللہ، ساتھ ہی ساتھ مخرج کا بتایا گیا ہے کہ مخرج کون کیسے سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کلرز کا استعمال کیا گیا، اس میں تجوید ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ میں اس میں آپ دیکھیں 10 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں نا اس میں پہلے صفحے میں۔ جی پہلے صفحے میں الحمدللہ ہم آدھے قرآن کی پہچان کروا سکتے ہیں، پہلے صفحے میں، پہلے ایک ہی صفحے میں الف با کے ذریعے۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ سوال کریں گے وہ کیسے؟ بڑا مطلب سوال، ہاں عجیب سوال ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں جی سب کو آتے ہیں، ہم اگر ہم پڑھا دیں بندے کو۔ بالکل صحیح ہے۔ اب آ جائیں آپ قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، بسم اللہ کی با سے لے کر من الجنت والناس کی سین تک جتنے حروف ہیں، کیا وہ ان میں سے ہیں کہ نہیں؟ آپ جو انہی میں سے ہیں، بالکل، تو آدھا قرآن ہوا کہ نہیں؟ بالکل ہو گیا ماشاءاللہ۔ ساری توجہ آپ نے دینی ہے، اس کی یہ بنیاد ہے۔ جی ہاں، جب آپ نے یہ پڑھا دیا تو دوسرا صفحہ یہ ہے، یہ آپ دکھائیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی دوسرا آدھا قرآن یہ ہے، ماشاءاللہ، یعنی کتنے اس زبر زیر پیش، 2 زبر کس کو کتنا کھینچنا ہے، اور ماشاءاللہ میں سمجھ گیا۔ یہ دیکھیں جی، اب آپ کو میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آدھا قرآن پڑھنے کا اسلوب ایک صفحے کے اوپر، اور آدھا قرآن پڑھنے کا اسلوب ایک صفحے کے اوپر۔ دیٹس مین کہ آپ کو ایک صفحہ کافی ہے
اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت یعنی تجوید کے ساتھ میں نے کیسے پڑھنی ہے، کیسے قرآن کو میں نے کیسے اتارنا ہے اپنے سینے میں۔ اللہم نور قلوبنا من القرآن۔ اچھا جی قاری صاحب آپ نے ماشاءاللہ اس میں بڑی چیزیں، میں تو اللہ حیران بھی ہو رہا ہوں، خوش بھی ہو رہا ہوں۔ ایک پوائنٹ میں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا تاکہ ہمارے دوستوں کو سب کو پتہ چلے کہ واقعی کچھ ہے کہ یا خالی بات ہے۔ جی مثال کے طور پہ ہمارا اصول نمبر 2 ہے اس میں۔ یہ دیکھیں اکثر میں لوگوں سے اگر میں پوچھتا ہوں کہ اس تختی میں کتنے حروف ایسے ہیں جن پہ آپ نے مد کرنی ہے، یقین کریں نہیں پتا، معذرت کے ساتھ 90% لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مجھے بھی نہیں پتا۔ یہ ہے مزے کی بات، ہاں جی، تب بندے کو سمجھ آئے گی جب مان جائے گے۔ بالکل۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو 1 منٹ سے پہلے سمجھا دوں۔ جی الف لکھنے میں کتنے حروف ہیں؟ الف لکھنے میں کتنے حروف یعنی ہیں؟ الف الف لام فا۔ الف لام فا۔ اب میں آپ کو کچھ حروف بتاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ جی الف کے علاوہ الف کے علاوہ جتنے بھی حروف جتنے بھی حروف 3 حرفی ہیں 3 حرفی ہیں ان پہ مد کرنی ہے۔ ان پہ مد کرنی۔ الف کے علاوہ جتنے بھی حروف 3 حرفی ہیں ان پہ مد کرنی۔ آ جائیں 1 2 3 پڑھیے۔ یعنی جیم، واہ زبردست، اب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بات۔ دال، اب میں آپ سے سوال کر یا سلام، ماشاءاللہ زبردست۔ سین، عین، کیا پڑھا جاتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں؟ سچے عین غین، عین تے غین، سین تے شین۔ معذرت حرفی کی، وہ 3 حرفی کی وجہ سے وہ خود بخود بالکل الحمدللہ۔ سبحان اللہ، زبردست ماشاءاللہ۔ یقین کریں کہ قاری صاحب نے جو کلیے اس میں بیان کیے ہیں میں نے اپنی زندگی میں میرے فرسٹ ٹائم سنے، اور یہ بہت آسان ہے۔ اچھا اس کے بعد قاری صاحب یہ ذرا یہ زبر زیر پیش اس کے بارے میں ذرا اس بتائیں۔ میں اصل میں سے میں نے 17 اصول ڈیزائن کیے ہیں حرم میں، کیونکہ حجاج آتے تھے نا جب حرم میں، عصر سے عشاء کے درمیان میں پڑھاتا تھا۔ ٹھیک ہے اب ایک بندہ، میں ایک ویڈیو آپ کو شیئر کروں گا، ساتھ ٹچ کیجیے گا۔ جی جی عصر میں بندہ آیا نا، جی، اس کو الف با نہیں آتی تھی، الحمدللہ عشاء کی نماز میں اس کو کھڑے ہو کے پوچھتا تھا، وہ قرآن سنا کے جاتا تھا۔ یہ ماشاءاللہ اس گھر کی برکت ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ الحمدللہ۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، قاری صاحب ماشاءاللہ تبارک اللہ، جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو قرآن کی وجہ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو عزت دی، اسی کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو ذلت دی ہے، اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج ہماری ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو پکڑ کے رکھنا۔ قاری عبدالرحمن سدیس صاحب نے آپ سے کیا کہا؟ جی اس کے بہت ہی پیاری، میری ایک تمنا تھی امام کعبہ سے ملنے کی، ملاقات ہو جاتی، ہر کسی کی ہوتی ہے، جیسے آپ کی، بالکل بالکل۔ سن 2000 سے لے کر 2014 تک 14 سال ہو چکے تھے، ماشاءاللہ میں کوشش کرتا تھا کبھی یہاں سے سلام کروں، کبھی پولیس والے شرطہ کرنے نہیں دیتے تھے۔ ہاں جی، ایک دن مجھے کال آتی ہے ان کے سیکٹری کی، ماشاءاللہ، شیخ عبد المنان نام، شیخ عبد الرحمن السدیس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں حیران، میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کوئی دوست ہے جیسے صدیق بھائی، ایسا کوئی مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، بھائی اتنا دیوانہ ہے، مذاق کرو اس کے ساتھ۔ دوبارہ کال آتی ہے، تیسری بار جب آئی تو میں نے اٹھایا، میں نے بولا کس وجہ سے؟ کہتے آپ نے قاعدہ لکھا ہے وہ آپ نے حجاج میں تقسیم کیا ہے۔ میں نے بولا جی، تو میں پہلے تو گھبرا گیا، میں نے بولا کوئی مطلب مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ قاعدہ ہم تک پہنچا ہے، اس میں اس کے اندر آپ کا نمبر لکھا تھا، اچھا اس نمبر کو لے کے ہم نے آپ کو پسند یہ ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ، شیخ سدیس صاحب کو اتنا پسند آیا، اور وہی قاعدہ سبب بنا حرم کا استاد بننے، حرم کا استاد بننے کا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا اپنے پیارے ناظرین کو، جی یہ جو اصول نمبر 14 ہے ہمارا، جی، اس میں یہ 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً قرآن مجید کے 30% حروف آپ اس سے پہچان کر لیتے ہیں، 30%۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی تیسرا حصہ کیا حروف مدہ اصول نمبر 4 کی بدولت آپ کو قرآن کریم کے جی ہاں 30% جو ہے نا وہ زبر زیر پیش آپ کو اس کی پہچان ہو جائے گی۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ الف مدہ ہے، الف مدہ کی جو نشانی ہے آپ دیکھیں، الف خالی سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ پکی نشانی ہے اس کی۔ اب آپ یہاں آ جائیں، الف خالی ہے، ہاں جی، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو یہ الف مدہ ہے، سوال کا جواب ہے، جی ہاں، زبردست۔ اسی طرح واو مدہ کی نشانی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ پکی نشانی ہے، پورے قرآن میں آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں۔ پڑھنے کا آسان طریقہ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو اساتذہ اکرام تیز پڑھاتے ہیں، وہ تیزی سے تھوڑا پیچھے آئیں،
ٹھہراؤ لائیں بچوں کے اندر ماشاءاللہ، تاکہ اس کو پہچان ہو، وہ لکیر کا فقیر نہ بنے. بالکل بالکل. مثلا پہلا حرف کیا ہے؟ نام. با. اس کا نام کیا ہے؟ واو. اس کا نام پیش. ابھی بھی آپ جلدی بولیں. ٹھہراؤ لائیں. پیش. با، واو، پیش، بو. کھینچا گیا. اب خود بخود ماشاءاللہ پڑھے لکھے عالم ہیں. آپ بتائیں مجھے. وہ خود بخود وہ جو آپ کا جو لہجہ ہے نا وہ خود بخود جنریٹ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بال زبر با با واو پیش بو با بابو بھی. میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں. نہیں کر سکتے. میں نے 3 سال میں نے قرآن پڑھایا. میں نے 3 سال پڑھایا، ایسے نہیں پڑھایا. صرف ایسے نہیں پڑھایا. یہ دیکھیں میں نے سمجھا کے پاکستان کے دورے کیے ہیں، لاکھوں لوگ ماشاءاللہ مستفید ہو رہے ہیں. با، الف، زبر، با. کھینچا گیا یا میں نے کہا خود بخود. با. جب پڑھانے والا ہی جلدی نہیں کرے گا تو پڑھنے والا جلدی کیسے کرے گا؟ That's the point. اور پھر اس کے بعد یہ ہے یا مدہ کی نشانی دیکھیں جی. اس کا میں ایک بہترین فارمولہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. یا مدہ کی نشانی یا ساکن سے پہلے زیر ہے. با، یا، زیر، بی. سارا کا سارا دار ٹھہراؤ پہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ جی. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیل ہے. تو جو ترتیل ہے وہ تیز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو پانی پتی ہے ایک لہجہ ہے ہمارے یہاں بڑا معروف ہے پاکستان میں، یہاں پہ پتہ نہیں معروف ہے کہ نہیں. وہ پانی پتی کا لہجے میں یہ پانی پتی سے مراد جو اس کے جو تجوید ہے یعنی مجود اس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ استاد پڑھانے والے ہم خود بھی ان سے پڑھے ہوئے ہیں، انہی کے شاگرد ہیں. میں نے 10 پارے جو ہے نا وہ حنفیوں سے میں نے ہی بس کیے ہیں بہاولپور میں. اور قاری ملازم صاحب تھے میرے استاد تھے، اور قاری رمضان صاحب تھے وہ میرے استاد تھے. جو وہ 10 پارے ہیں نا آج تک یاد ہوں گے، وہ یاد ہے. مطلب وہ اس طرح سے یاد ہیں کہ بھی میں ان کو ریپیٹ کرنا چاہوں تو میں آسانی سے ریپیٹ کر سکتا ہوں. اصل آپ نے جو سوال کیا اس کے اندر دیکھیں جتنے بھی پوری دنیا میں کہیں بھی پڑھایا جا رہا ہے قرآن، یہ تمام دوست مانتے ہیں اس چیز کو کہ جتنی محنت وہ کر رہے ہیں ہم سے نہیں ہو پا رہی. لیکن اب ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے صہیب بھائی ہیں جو ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بالکل تمام سے دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے. ماشاءاللہ اصل چیز ہے ان اختلافات سے قرآن کو تو کم سے کم دور رکھا جائے. اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ آپس میں تقسیم ہونے کی بجائے قرآن کی اس کی بنیاد پہ تو کم از کم ایک ہو سکے. جی. اب یہ دیکھیں جو میں نے سمجھایا تھوڑا سا، اس کے اندر آپ کو تینوں جواب مل جائیں گے. اعوذ کون سی مدہ ہے؟ پیش. سوال کے اندر جواب ہے. کون سی مدہ ہے؟ الحرف کون سا ہے؟ واو. جی یہ واو مدہ ہے. اس کے اندر یہ تو کس وجہ سے کھینچا جا رہا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ الف کی وجہ سے. تو کون سی مدہ بنی؟ الف مدہ. جیم میں دیکھیں رجیم میں یا مدہ. ماشاءاللہ قاری صاحب نے جی بہت ہی آسان طریقے سے ماشاءاللہ اس کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو برکت دے. یہ جو قاعدہ ہے یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا مکمل. آپ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر قاری صاحب نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے. تنگ نہیں کرنا بالکل بھی، اور رابطہ ضرور کریں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم سے جوڑنے کے لیے. سبحان اللہ. مشاورت کے لیے. ہاں مشاورت کے لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق باللہ جو ہے نا وہ قرآن کے ذریعے سے جڑتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا. تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. لیکن اب اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے ہاں جو مجوزہ جو طریقے ہیں نا وہ اجتماعی ذکر کی مجالس ہیں. جی ہم نے وہ بنا لیا ہے جی بہت بڑا ایک اجتماع کر لیا اور اس اجتماع میں ہم نے محفل میلاد رکھ لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا. بلکہ ان تمام خرافات سے ہٹ کے اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑنا بھی ذکر ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے. خالی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ خالی یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
اور اس سے لے کے والناس تک قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے. کم سے کم اتنا معذرت کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم نماز میں جو الفاظ پڑھتے ہیں وہ تو صحیح وہ ہمارے الفاظ درست ہونے چاہیے. ایک زبر اور ایک پیش، اس کی بدولت حروف کے معنی جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو ان چیزوں کا پرواہ نہیں کی. مثال کے طور پہ ایک صاحب پڑھ رہے تھے ان ربی لا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کر رہا، زبر کو کھڑا زبر بنا دیا. اب وہی نا، یعنی اس کو کھینچ لیا تو لغفور الرحیم، نعوذ باللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قاری صاحب کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. قاری صاحب بہت واللہ مزہ آیا آپ سے ملاقات کر کے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے گا، اور اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دے گا، اور اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کا کام بھی لے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.